بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 38 ہے، کتاب الطلاق سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سنت طلاق کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالسُنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِن وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَسُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ فَالسُنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَالسُنَّةُ فِي الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعَهَا فِيهِ وغير المدخول بها أن يطلقها في حال الطهر والحيض وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان وطلاق الحامل يجوز عقب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وقال محمد رحمہ اللہ لا یطلقها لسنت الا واحدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور طلاق میں سنت 2 صورتوں سے ہے، ایک ہے سنت فی الوقت اور دوسری ہے سنت فی العدد۔ سنت فی العدد اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا برابر ہیں۔ سنت فی الوقت وہ ثابت ہوتی ہے مدخول بہا کے حق میں خاص طور پر، اور وہ یہ ہے کہ وہ مدخول بہا کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو، اور غیر مدخول بہا اس کو وہ طلاق دے گا حالت طہر میں اور حالت حیض میں۔ اور اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ ارادہ کرتا ہے اس کو سنت طلاق دینے کا، تو اس کو ایک طلاق دے گا، جب مہینہ گزر جائے تو دوسری طلاق دے گا، جب مہینہ گزر جائے تو تیسری طلاق دے گا۔ اور جائز ہے کہ وہ اس کو طلاق دے اور فاصلہ نہ کرے وطی اور طلاق کے درمیان کسی زمانے کا۔ اور حاملہ کی طلاق جائز ہے جماع کے فوراً بعد، اور اس کو طلاق دے گا سنت طلاقیں 3 طلاقیں، فاصلہ کرے گا ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت طلاق نہیں دے گا مگر ایک ہی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر طلاق کی 3 قسمیں پڑھی تھی، ان میں جو دوسری قسم تھی وہ تھی سنت طلاق۔ سنت طلاق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو سنت طلاق ہیں وہ 2 صورتوں پر ہے، ایک ہے سنت فی الوقت، دوسری ہے سنت فی العدد۔ سنت فی الوقت میں سنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دے کہ جو طہر ہو، حیض کا زمانہ نہ ہو اور اس میں صحبت بھی نہ کی ہو۔ اور سنت فی العدد اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایک طہر میں صرف ایک طلاق دی جائے، بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کے اندر جو سنت ہے وہ 2 صورتوں سے ہے، ایک ہے سنت فی الوقت، وقت میں سنت، دوسری ہے سنت فی العدد، عدد میں سنت۔ آگے دیکھیں سنت فی العدد کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا، یعنی وہ عورت جس سے یہ دخول کر چکا ہے اور وہ عورت جس سے اس نے دخول یعنی جماع نہیں کیا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ سنت فی العدد کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے ایک طہر کے اندر، تو اس کے اندر دونوں عورتیں برابر ہیں، چاہے صحبت ہوئی ہو چاہے صحبت نہ ہوئی ہو۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ سنت فی العدد برابر ہے اس سنت فی العدد میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فالسنۃ فی الوقت، جو سنت کی دوسری قسم ہے سنت فی الوقت، اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا جو اعتبار ہے وہ صرف مدخول بہا بیوی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جو غیر مدخول بہا بیوی ہے اس کو تو جس وقت چاہے طلاق دے سکتا ہے، اس کو حالت حیض میں بھی طلاق دے سکتا ہے، حالت طہر میں بھی طلاق دے سکتا ہے، لیکن جو مدخول بہا عورت ہے اس کو حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا ہے، اس کو صرف ایسے طہر کے اندر طلاق دے گا جس میں وطی نہ کی ہو۔ حالت حیض میں مدخول بہا بیوی کو طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے، طلاق سنت نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سنت فی الوقت یہ ثابت ہوتی ہے مدخول بہا کے حق میں خاص طور پر، اور وہ یہ ہے کہ وہ مدخول بہا کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس طہر میں اس نے اس مدخول بہا سے جماع نہ کیا ہو۔ اور جو غیر مدخول بہا ہے اس کو تو طلاق دے سکتا ہے حالت طہر میں بھی اور حالت حیض میں بھی۔ اگلا مسئلہ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، اب اس کو سنت طلاق دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب حیض نہ آنا اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عورت ابھی چھوٹی ہے، نابالغ ہے، جس کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہے۔ اب ایسی عورت کو اگر سنت طلاق دینی ہے تو حیض نہیں ہے تو کیا اعتبار ہوگا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے جو شہر یعنی مہینہ ہے وہ ایک حیض کے قائم مقام ہے، مطلب یہ کہ اس کو ایک مہینے میں ایک طلاق دے، پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے مہینے کے اندر تیسری طلاق دے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ، اور اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا صغر بچپنے کی وجہ سے او کبر یا بڑھاپے کی وجہ سے،
فارادہ اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو سنت طلاق دے تو اس کو ایک طلاق دے گا۔ فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ جب مہینہ گزر جائے گا تو دوسری طلاق دے گا، پھر مہینہ گزر جائے گا تو پھر دوسری طلاق دے گا، تو اس اعتبار سے کل 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی۔ آگے دیکھیں وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس عورت کو بچپن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، ایسی عورت سے وطی کرتے ہی اس کو اگر فوراً طلاق دینا چاہے تو طلاق سنت دے سکتا ہے۔ یہ حیض والی عورت کی طرح نہیں ہے کہ صحبت کرنے کے بعد حیض آئے، رحم صاف ہو، پھر اس کو طلاق دی جائے اور اس طہر کے اندر اس سے وطی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے اس عورت کو طلاق دے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف جس کو بڑھاپے یا بچپنے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، اس کو طلاق دے۔ وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وطی اور طلاق کے درمیان زمانے کا فاصلہ نہ کرے، جیسا کہ حیض والی عورت کے لیے فاصلہ کیا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، حاملہ کی طلاق جائز ہے جماع کے فوراً بعد۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی حاملہ تھی، بیوی سے صحبت کی اور صحبت کرنے کے فوراً بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حاملہ عورت سے وطی کرنے سے عدت مشتبہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عدت وہ ایک متعین اور مقرر ہے، جیسے ہی اس کا حمل وضع ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہی فرمایا کہ جو حاملہ کی طلاق ہے یہ جائز ہے جماع کے فوراً بعد۔ آگے دیکھیں وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ کو اگر سنت طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ کار حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے سنت طلاق دینی ہے، اس کو حیض تو نہیں آتا کیونکہ وہ حمل ہے، تو یہاں پر مہینہ یہ حیض کے قائم مقام ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کو 3 مہینوں میں ایک ایک کر کے طلاق دی جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ طلاق دے گا حاملہ عورت کو سنت طلاقیں، 3 طلاقیں کیسے دے گا کہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ کرے گا۔ پہلے مہینے طلاق دی، پھر جو اگلی طلاق ہے اس طلاق میں اور اس طلاق کے اندر 1 مہینے کا فاصلہ کرے گا، مطلب یہ کہ 1 مہینے کے بعد طلاق دے گا، پھر اسی طریقے سے جب 1 مہینہ مکمل ہو جائے گا تو پھر تیسری طلاق دے گا۔ یہ مسئلہ کن کے نزدیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس عورت کو حیض نہیں آتا ہے، اس کو اگر سنت طلاق دینی ہے تو صرف 1 طلاق ہی دی جائے گی۔ 1 طلاق دینے کے بعد یہ عورت انتظار کرے گی اور جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی تو یہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔